ایک عید میں نے ویتنام میں کی. میرا چھوٹا بیٹا سمیر ہی واز کمرشل اتاشی ہینوئی میں ایمبیسی میں. عید آ گئی, اس کے بعد میں ٹھہرا ہوا تھا. تو ہینوئی میں ایک ہی مسجد تھی تھوڑی سی. مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی کہ ویتنام میں بہت ہی قلیل تعداد میں مسلمان, ہارڈلی. کرسچنز بہت ہیں اور ان کے چرچز بھی بن رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. باہر طور مسلمانوں کی کمی, ورنہ ہر ملک میں جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو مطلب حلال ریسٹورانٹ بھی مل جائیں گے, مسلمان بھی مل جائیں گے. ویتنام میں بہت کم. چنانچہ ہم مسجد میں گئے. مسجد پرانے طرز کی تھی, چھوٹی سی. اس میں زیادہ تر ڈپلومیٹ جو اسلامی ملکوں کے تھے وہ آئے ہوئے تھے. اور مجھے ایک بات یاد کہ وہاں پہ ایک ڈپلومیٹ تھے کسی افریقی ملک کے. تو ان کو میں نے پاکستان کا بتایا. بڑے لہیم شہیم کو 6.5 فٹ پتہ نہیں کب تھا. انہوں نے جو گلے سے مجھے لگایا ہے اور جو میری یہ ہڈیاں تڑخی ہیں, پسلیاں, اور پھر وہ مجھے مطلب سمجھ میں آیا کہ تم نے کیا عید کا دن ہے, تم گلے سے آ لگے, سارا گلا جاتا رہا. واقعی وہ سارا ہی گلا جاتا رہا. اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور پرلطف انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جب ہم باہر آ رہے تھے, میرے کو موصوف کو بھول گیا تھا کہ ان کو میں مل چکا ہوں. وہ پھر آگے انہوں نے جفا مار لیا. تو میری سب سے حسین یاد ہینوئی کی, ویتنام کی یہی ہے کہ اگلے 5 روز ہڈیاں جو تھی ان میں درد رہا, لیکن پھر عید بھی یاد آتی رہی. اب بھی آتی. بیشتر عیدیں میں نے فلوریڈا میں اپنی بیٹی کے ساتھ یا نیو یارک میں. تو وہاں پہ باقاعدہ ظاہر ہے کہ عید منائی جاتی ہے اور نئے کپڑے اور یہاں سے لے کے جاتے ہیں, اور بہت نفیس ڈریس لوگ پہنتے ہیں, خواتین بھی لڑکیاں بھی. اور مختلف مساجد میں عید کی نماز ہوتی. تو ایک مسجد تھی, بلکہ وہ سینٹر تھا کوئی, اس کو ہائر کیا ہوا اور بڑی آرگنائز تھی. آپ کو پہلے بکنگ کروانی پڑتی تاکہ پورے لوگ آئیں, اور انٹری پہ آپ کو وہ کڑا سا دیا جاتا تھا جس کے اوپر آپ صف نمبر وغیرہ, بڑی آرگنائز. تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جو امام صاحب تھے وہ ایفرو امریکن تھے اور کہا جاتا تھا کہ نو مسلم ہیں, اور خاص طور پہ وہاں سے آئے ہیں نیو یارک سے. ان کی ڈیمانڈ بہت. یقین کیجیے انہوں نے جو خطبہ دیا وہ ایسا اعلیٰ تھا کہ میں تو یوزول خطبہ نا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہاں جو دیا جاتا ہے اس قسم کا نہیں تھا. اور انگریزی میں دیا ظاہر ہے, اور ایکسنٹ تھا ان کا وہی ایفرو. تو بڑی مزے کی گفتگو ہے. تو مثلا نماز کے بعد لوگ مل رہے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کیجیے. تو وہ کہتے تھے برو یو کین پرے ڈائریکٹ ٹو اللہ. Allah is very cool, you know. He is a cool person. He will listen to you, bro. Yeah. اچھا, تو وہ ہمیں ذرا عجیب سا لگتا تھا, لیکن وہ بہت پڑھے لکھے تھے. ایک ٹرکش امام بھی تھے. ٹرکش امام وہاں پہ کے رہنے والے تھے, اور ان کا بھی جو خطبہ تھا, کاش کہ ہمارے ہاں لوگ ان کے خطبے سنیں کہ وہ کتنے زود اثر اور فلاسفیکل خطبے دیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جو ٹرکش امام تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کم از کم آج کے دن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں بڑے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے, سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہو رہے, آئنسٹائن کیوں نہیں پیدا ہو رہے. ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہماری ڈائریکشن ایسی ہونی چاہیے. آئی ہوپ کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کل ان میں سے جو نوجوان لڑکے ہیں کم از کم نوبل پرائز لیں گے سائنس کا. مطلب اس قسم کی وہ گفتگو کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ایک جو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں, باہر عید کرنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ جو ہوتے ہیں پوتے دوتے وغیرہ, ان کو عیدی تو دینی ہوتی, اور جناب عیدی دینی پڑتی ہے ڈالرز. اب روپوں میں تو 10,000 15,000 بڑی رقم ہوتی ہے نا, تو وہاں پہ $200 بس 200 ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے.